بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ترقی کا سفر جاری رکھیں گے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خطاب۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ مملکت کے ویژن 2030 کے اصلاحاتی پروگرام کے ذریعے حاصل کیے گئے فوائد آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مزید مستحکم ہوں گے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مالی سال 2021 کے لیے پیش کیے جانے والے قومی بجٹ اجلاس کے دوران اہم نکات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ سال 2020 ساری دنیا کے لیے مشکل ترین سال تھا، تاہم ترقی اور تعمیر کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ کرونا کی وبا کے باعث دنیا کو جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، ایسے میں سعودی عرب کی معیشت نے اپنی اہمیت کو تسلیم کرایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کی وبا کے دوران حکومت نے نجی شعبے کو کافی مراعات دی ہیں تاکہ شہریوں کے روزگار متاثر نہ ہوں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے رواں مالی سال کے لیے پیش کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے مزید کہا کہ بجٹ میں آمدنی کا تخمینہ گزشتہ برس 2020 سے 10.3% زیادہ ہے، جس سے مالی سال استحکام مدد ملے گا، جبکہ اس سال بجٹ خسارے کو 141 ارب ریال پر لانے کا عندیہ دیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ برس 298 ارب ریال تھا۔ ولی عہد سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ معیشت میں نجی شعبے میں مزید بہتری آنے کی قوی امید ہے، جس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے علاوہ دیگر ترقیاتی امور میں بھی شرکت کے مواقع دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سعودی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ فنڈ کے ذریعے آئندہ برسوں میں بہتری آئے گی، جس سے ملازمت کے مزید مواقع میسر آئیں گے اور سعودی عرب کو اضافی محصولات بھی فراہم ہوں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے تیل مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے حوالے سے اوپیک پلس گروپ کے تعاون کو بھی سراہا ہے۔ انہوں نے امور صحت سے منسلک شہریوں اور غیر ملکیوں کے کردار کی بھی تعریف کی ہے، جنہوں نے کرونا کی وبا کے دوران ثابت قدمی سے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران مملکت سے چھٹی پر گئے ہوئے تارکین کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں حکومت کی جانب سے مفت اور خودکار طریقے سے توسیع کی گئی تھی۔ اس خودکار طریقے سے کی جانے والی توسیع کے بعد پروازوں کی عدم دستیابی یا دیگر مسائل کے باعث جو تارکین سعودی عرب واپس نہیں آ سکے، ان کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی سہولت کے لیے حکومت نے ابشر پر خصوصی آپشن جاری کیا۔ بعض اوقات کسی فنی خرابی کی وجہ سے فراہم کی جانے والی سہولت میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے پاسپورٹ آفس کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور چند مختلف قسم کے سوالات ان کو بھیجے گئے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ کرونا کے وبا کے دوران میں چھٹی پر گیا تھا، میرے خروج عودہ کی مدت میں خودکار طریقے سے توسیع ہو گئی تھی، مگر اس دوران مجھے سیٹ نہیں ملی، بعد ازاں خروج عودہ کی مدت ایکسپائر ہو گئی، جس کے بعد اس میں توسیع نہیں ہوئی۔ کفیل سے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ ابشر سے بڑھانے کی کوشش کی تھی مگر سسٹم قبول نہیں کر رہا۔ واضح رہے کہ میرے خروج عودہ کو ایکسپائر ہوئے بھی 60 دن سے زائد ہو چکی ہیں، اس صورت میں کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب پاسپورٹ آفس کی جانب سے یہ دیا گیا، سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وبا کے دوران جب پروازوں پر پابندی تھی، چھٹی پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں بغیر فیس کے خودکار طریقے سے توسیع کر دی گئی تھی۔ پروازوں پر عائد پابندی مرحلہ وار اٹھائے جانے کے بعد حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کی سہولت ابشر اکاؤنٹ پر مہیا کر دی گئی تھی، تاکہ اقامہ ہولڈر وہ تارکین جو پروازوں کی عدم دستیابی یا کسی اور وجہ سے سعودی عرب واپس نہیں پہنچ سکے، ان کے اقامے اور خروج عودہ کی مدت میں ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے توسیع کی جا سکے۔ ایسے افراد جن کے اقاموں میں کسی وجہ سے سسٹم کے ذریعے توسیع ممکن نہیں ہو رہی، ان کے حوالے سے جوازات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ابشر پر موجود آپشن رسائل و طلبات کو استعمال کرتے ہوئے پیش آنے والی دشواری کو حل کرا سکتے ہیں۔ ابشر سسٹم پر رسائل و طلبات کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد مشاکل ہو یا مقیم کا براؤزر اوپن کریں، وہاں پیش آنے والی مشکل بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے کفیل کو کہیں کہ مذکورہ آپشن استعمال کرتے ہوئے اس میسج کا اسکرین شاٹ لے کر رسائل و طلبات پر اپلوڈ کریں۔
مذکورہ آپشن استعمال کرنے پر شکایت کا نمبر خودکار طریقے سے جوازات کی جانب سے آپ کے کفیل کو ارسال ہو جائے گا۔ شکایت درج ہونے کے بعد ہفتہ وار تعطیل کے علاوہ 3 ایام کار میں شکایت دور کر دی جاتی ہے یا اس بارے میں جو قانونی نقص ہو وہ بتا دیا جاتا ہے۔ سعودی ایئر لائن کے ذریعے شہد لے جانا منع ہے۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ مسافروں کو سامان میں شہد لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی ایئر لائن سے کیے گئے استفسار کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک شخص نے ایئر لائن کے ٹویٹر پر ایئر لائن میں شہد لے جانے پر پابندی ہونے کا سوال کیا۔ ایئر لائن کی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ پالیسی کے مطابق مسافروں کو شہد لے جانے پر پابندی ہے۔ ہینڈ کیری یا کارگو دونوں صورتوں میں شہد نہیں لے جایا جا سکتا، تاہم اس کی وضاحت بیان نہیں کی گئی۔ پابندی کی وجہ کیا ہے؟ واضح رہے کہ انٹرنیشنل ایویشن پالیسی کے تحت مسافروں کو پاور بینک کارگو کے سامان میں لے جانے پر پابندی ہے۔ ریچارج ہونے والی بیٹری سامان میں پیک کرنے سے قبل اسے مکمل طور پر ڈسچارج کر لینا چاہیے۔ بصورت دیگر ایئرپورٹ پر سکیننگ مشین سے سامان گزارتے وقت دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور شہد لے جانے پر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کے بارے میں مزید تفصیلات وضع نہیں کی گئی۔ کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,50,000 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ صحتی ایپ رجسٹریشن کے آغاز سے اب تک 1,50,000 سے زائد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے خود کو رجسٹر کرایا ہے۔ ٹویٹر پر وزارت صحت کے اکاؤنٹ میں بتایا گیا کہ کرونا ویکسین لینے کے خواہش مند شہری و غیر ملکی اس ایپ میں خود کو رجسٹر کرائیں۔ ویکسین کی دستیابی پر پہلے رجسٹریشن کرنے والوں کو پہلے بلایا جائے گا۔ انہیں قریبی مرکز میں پیشگی وقت دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ وزارت صحت نے کل منگل کو کرونا ویکسین لینے کے خواہش مندوں کو ایپ میں رجسٹریشن کی ہدایت کی تھی۔ وزارت نے کہا کہ 3 مراحل میں ویکسین دی جائے گی۔ یہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بالکل مفت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں ان افراد کو ویکسین دی جائے گی جن کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہیں، اور وہ افراد جو کرونا کے مریضوں سے براہ راست معاملہ کرتے ہوئے بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو دی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں ان افراد کو شامل کیا جائے گا جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہیں۔ صحت کا عملہ اور مستقل بیماریوں میں مبتلا افراد بھی اس مرحلے میں شامل ہوں گے، جبکہ تیسرے مرحلے میں یہ ان تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو فراہم کی جائے گی جو ویکسین لینے کے خواہش مند ہوں گے۔ مکہ ریجن میں پولیس نے مویشی چرانے والے 10 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان انتہائی منظم انداز میں واردات کرتے ہوئے اور مسروقہ مویشی عہدی قیمتوں پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ ریجن کی پولیس کو مویشی منڈی کے تاجروں کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ ان کے مویشی غائب ہو جاتے ہیں جبکہ چور کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے منڈی کی خفیہ نگرانی شروع کر دی۔ ملزمان مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو کر واردات کیا کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد خصوصی ٹیموں نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ پولیس گروہ کے چند افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی جو انتہائی ارزاں داموں میں مویشی فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے انکشافات کیے کہ وہ واردات کرنے سے قبل منڈی کی مکمل ریکی کرتے ہیں اور ایسے باڑوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں نقب لگانی آسان ہو۔ ملزمان پہلے سے منتخب کیے گئے باڑ میں رات گئے نقب لگاتے ہیں اور مویشیوں کو ہانک کر دور لے جاتے ہیں جہاں ان کے دوسرے ساتھی لوڈنگ ٹرنک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مسروقہ مویشی ٹرک میں لوڈ کرنے کے بعد وہ انہیں دوسرے شہر لے جا کر آدھے نرخوں میں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے بتایا کہ وہ اب تک 800 کے قریب مویشی چرا چکے ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف FIR درج کرنے کے بعد ان کا کیس پراسیکیوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا، جہاں گروہ پر مقدمہ دائر کر کے ان کا چلان عدالت میں بھیجا جائے گا۔ شوق کا کوئی مول نہیں۔ جی ہاں، طائف میں شعبہ فارمیسی سے تعلق رکھنے والی 3 سعودی سہیلیوں نے شوق کی خاطر ریسٹورنٹ کھول لیا۔ ہوٹل بزنس کے بارے میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے باوجود کامیابی سے ہوٹل چلا رہی ہیں۔ تینوں دوستوں نے رات دن محنت کر کے ثابت کر دیا کہ شوق کا واقعی کوئی مول نہیں ہے۔ دن میں فارمیسی کی ڈیوٹی کرتی ہیں اور رات ہوٹل کی ڈیکوریشن میں گزارتی ہیں۔ العربیہ ٹی وی کے مارننگ شو میں گفتگو کرتے ہوئے میاد العتیبی نے کہا کہ ہم نے اپنے خواب کی تعمیل کے لیے بہت محنت کی، ہوٹل کو تیار کرنے کے لیے خود ہی ڈیزائننگ کی،
حتیٰ کہ اس کی دیواروں پر رنگ بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کیا ہے۔ میاد العتیبی نے مزید کہا کہ اپنے مشترکہ خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہم 4 گھنٹے کی نیند لیتے، باقی وقت فارمیسی کی ڈیوٹی اور ہوٹل کی تیاری میں گزرتا تھا۔ آج ہمیں اس بات کی خوشی ہی نہیں بلکہ فخر ہے کہ ہم نے وہ کچھ کر دکھایا جو ابتدا میں ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ ہوٹل کی دوسری شریک رواں اسنا نے کہا کہ ہماری دوستی 10 برسوں پر محیط ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہمارا خواب آج حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ابتدا میں ہوٹل کے مینیو کو منتخب کرنے میں ہمیں کافی دشواری ہوئی۔ رات کے آخر پہر میں اٹھ کر ناشتے کی تیاری کرنا بہت بڑا مرحلہ ہوتا تھا۔ ہوٹل کی تیسری شریک عریج العتیبی نے کہا کہ ابتدا میں ہمارا پروگرام تھا کہ تجرباتی طور پر جس کی مدت ہم نے 3 ماہ مقرر کی تھی، ہوٹل میں صرف ناشتے کا انتظام کیا جائے، مگر کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعد ازاں ہم نے پروگرام تبدیل کر دیا۔ ہوٹل مینیو کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قدیم سوچ کو نئے انداز میں مرتب کیا۔ ہوٹل کو وسعت دینے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو ابتدا ہے، ہمارا پروگرام ہے اسے ملکی سطح پر متعارف کروایا جائے۔ سعودی عرب کے بارے میں تازہ ترین خبروں کو بروقت جاننے کے لیے انیزہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔